انسانوں میں سب سے بڑا جذبہ، سب سے بڑا موٹو جنسی ہے۔ اللہ نے بڑی کشش رکھی، مرد میں عورت کے لیے، عورت میں مرد کے لیے، لیکن عورت پیسیو ہے، مزاجن، وہ اقدام نہیں کرتی، آگے نہیں بڑھتی، مرد اقدام کرتا، آگے بڑھتا۔ یہ جو کشش ہے، اس کے نتیجے میں مرد اور عورت کے درمیان بے حجابی گویا کہ آگ پر تیل ڈالنا ہے، آگ بڑھ گئی۔ اسلام نے اس کو روکا ہے، پورا نظام اس کا معاشرتی، ایک بہت بڑا پردہ پورے معاشرے میں ہے، بہت بڑا پردہ، جیسے یہ چھوٹا سا پردہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ادھر عورتیں ادھر مرد ہیں۔ اب یہ ہے بہت پیاری آیت ہماری خواتین کے لیے قابل غور۔ نیک بیویاں تو وہ ہیں جو تابع دار ہو، اطاعت کیش ہو، مردوں کا کہنا مانے، ان کی اطاعت کرے۔ حافظات للغیب، اور غیب میں ان کے لیے محافظ بنے، ان کے مال کا کی بھی حفاظت کرے۔ یہ نہیں خیانت کر کے شوہر تو گیا ہوا جو چاہو اس کے مال میں سے جس کو میں جو چاہوں دے دوں، نہیں، یہ اس کا مال جو ہے وہ اسی کا ہے، اس کی خیانت بھی کرے گی، وہ امانت کے ساتھ حفاظت کرے گی، اور اس کے علاوہ اپنے نفس کی حفاظت کرے گی، اس لیے کہ وہ بھی اب شوہر کی امانت ہے۔ اب اس کا جو بھی جنسی معاملہ ہے وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں رہا، اس کو مل کے بغا کہتے ہیں ہماری فقہ کے اندر، کہ در حقیقت اس کا اختیار کامل اب شوہر کے ہاتھ میں آ چکا ہے، اس کے جنسی اعضاء جو ہے وہ شوہر کے کنٹرول میں ہے، مل کے بغا، ملکیت گویا کہ اس کی ہے، لہذا اس میں کوئی خیانت اگر وہ کر رہی ہے تو وہ بھی اس کے خلاف ہو جائے گا معاملہ۔ فالصالحات قانتات، تو نیک بیویاں وہ ہوتی ہیں جو تابع دار ہو، فرما بردار ہو، اور غیب میں یعنی شوہروں کی عدم موجودگی میں جبکہ وہ موجود نہیں ہے حفاظت کرنے والی ہو، اور وہ حفاظت مال کی بھی اور اس کے ان کا اپنے نفس کی بھی۔ اور یہ کام آسان نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے، شوہر کبھی 4 مہینے کے لیے باہر چلا گیا ہے، کبھی 1 سال کے لیے باہر چلا گیا ہے، عورت کے لیے اپنے نفس کو تھامے رکھنا، اپنی جنسی خواہشات کو، فرضی جوان عورت ہے، اس کی بھی تو نفسانی خواہشات ہیں، تو آسان کام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ واقعہ بڑا عجیب پیش آیا تھا، اس کو بیان کرتے ہوئے شرم بھی آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رات کے گشت میں ایک مکان کے پاس سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے سنا کہ ایک عورت جو ہے وہ بڑے درد بھرے الفاظ میں کچھ گا رہی ہے۔ اگر مجھے اللہ اور اس کے رسول کا فرق کا خوف نہ ہوتا تو تم دیکھتے کہ اس وقت میری چارپائی جو ہے چرچرا رہی ہو۔ تو اس پر حضرت عمر جو ہے وہ تنبہ ہوا کہ ہمارے لوگ جو ہیں جہاد پر جاتے ہیں، سال بھر تک واپس نہیں آتے، تو اس سے تو سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ جو ہے ایک اندیشہ اور خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اب دیکھیے یہ بات بھی کہ دین میں کوئی شرم اور حیا اس معاملے میں نہیں ہے، کہ اپنی بیٹی سے پوچھا، حضرت حفصہ سے، اب وہ بیٹی بھی ہے اور ام المومنین بھی ہے، حضور کی اہلیہ ہے تو ام المومنین ہے، لہذا حضرت عمر کے لیے بھی ماں کے درجے میں ہے، اگر کہیں حضرت عمر کی صاحبزادی، کہ تم مجھے بتاؤ حفصہ، ایک عورت زیادہ سے زیادہ کتنے عرصے تک صبر کر سکتی؟ اور کوئی قباحت محسوس نہیں کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، 4 مہینے۔ تو پھر انہوں نے یہ آرڈر نافذ کر دیا، کوئی مجاہد 4 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ بحث پر نہ رہا ہے، لازماً وہ آئے چھٹی لے کر اور وہ گھر پہنچے۔ آپ اس کی روشنی میں دیکھیے جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، امارات میں جو لوگ کام کرتے ہیں، سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، باہر کے ممالک میں کام کرتے ہیں، جوان بیویوں کو یہاں چھوڑ جائے، پھر جو قصے ہوتے ہیں، جو سکینڈلز ہوتے ہیں، پھر جب وہ شوہر صاحب تشریف لاتے ہیں تو وہ دیور اور بیوی جو ہے مل کر اسے قتل کرتے ہیں، اس لیے کہ یہاں تو دنیا بدل چکی ہے، دیور کی اور بھابھی کے رشتہ کچھ اور ہی بن چکا ہے، لہذا وہ قتل بھی کرتے ہیں، مال بھی سارا لے لیتے ہیں۔ یہ ساری خبریں آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں، یہ کیوں ہے؟ فطرت کے خلاف ایک طرز عمل آپ اختیار کر رہے ہیں، یا تو اپنی فیملیز کو ساتھ لے کر جائے گی، یا یہ ہے کہ پھر یہ وقفہ کا جو ہے معاملہ زیادہ، میں سمجھتا ہوں اس حدیث کے بعد جو حضرت عمر کا فیصلہ تھا 4 مہینے کا، اس سے زائد جو ہے باہر سٹے کرنا، اپنے گھر نہ آنا، ایک اعتبار سے گناہ کے درجے کی بات ہو جائے گی۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے ذمہ ہے میری سنت بھی اور خلفاء راشدین جو ہے میری ان کی سنت۔ انسانی تمدن کا اہم ترین اور بنیادی ترین مسئلہ کیا ہے؟ تمدن کا ایک ہے انسانی زندگی کا مسئلہ۔ انسانی زندگی کا سب سے پہلا مسئلہ وہی ہے کہ جو حیوانی زندگی کا بھی ہے، اپنی مادی ضروریات، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے۔ خدا ایمان ہونا چاہیے، وہ حاصل نہیں ہے، ورنہ تو یہ کہ یہاں کا گھاٹا ہو کر گھوٹا دیکھ کر انسان کو خوشی ہونی چاہیے کہ یہاں جو مجھے ڈیبٹ ہو رہا ہے وہاں کریڈٹ ہو رہا ہے، یہاں جو نقصان ہو رہا ہے وہاں میری عاقبت بن رہی ہے۔
یہ یقین اگر ہوگا تو اگر کوئی تکلیف آئی تو بجائے پشمردگی کے استبشار پیدا ہوگا. یہ سورہ توبہ میں لفظ استعمال ہے فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو خوشیاں مناؤ، تم پر تو بشاشت طاری ہونی چاہیے. جیسے حضرت خبیب کا لفظ آیا تھا کہ جب انہیں سولی دی جا رہی تھی تو جب پہلا نیزہ جو ہے ان کے کلیجے میں چبھویا گیا تو ان کی زبان سے کیا الفاظ نکلے؟ فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ اگر بشاشت کی کیفیت نہیں ہے تو اس کا سبب کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آخرت پر ہمارا یقین اتنا پختہ نہیں. ورنہ اللہ کے وعدے راح و ریحان و جنت نعیم، وہ جنت کے جس کے نعمتیں وہ ہیں کہ جن کا ہم اس دنیا میں تصور نہیں کر سکتے اگر اس کے وعدے پر یقین ہے. اسی لیے سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں آیا تھا، میں نے پوری تفصیل سے بیان کیا تھا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ساتھ جو ہم وعدے کیے کر رہے ہیں من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم والذین آمنوا باللہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون. یہ سارا کس لیے کہ یقین رکھو تمہاری یہ محنتیں اکارت نہیں جائیں، تمہارا یہ اثار، تمہاری یہ قربانی ہے، تمہاری یہ مشقتیں یہ ان ریوارڈڈ نہیں جائیں گی. تمہارا وہ پروردگار دیکھ رہا ہے. بلال جو تم پر بیت رہی ہے تمہارا رب دیکھ رہا ہے. اے خباب جو کچھ تم پر اس وقت گزر رہی ہے تم اپنے رب کی نگاہوں میں ہو. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہم سب کچھ سن رہے ہیں. اے بلال اس حال میں کہ تمہارے سینے کے اوپر بھاری سل رکھی ہوئی ہے اور اوپر سے سورج آگ برسا رہا ہے اور نیچے سے زمین توے کی طرح جل رہی ہے، اس وقت بھی تمہاری زبان سے جو لفظ نکل رہا ہے احد 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 احد، اللہ سن رہا ہے کہ میرا ایک بندہ ہے جو اس مشقت کے اندر بھی میری توحید کا نعرہ لگا رہا ہے. تو یہ چیزیں یوں ہی نہیں چلی جائیں گی، اس کا بھرپور صلہ تمہیں ملے گا، بھرپور بدلہ ملے گا. جب تم ہمارے حضور میں حاضر ہوگے صلتوں سے نوازے جاؤ گے. اگر یہ یقین پیدا ہو جائے تو پھر بڑی سے بڑی قربانی بہت سہل ہو جائے گی. بڑی سے بڑی تکلیف آئے گی، طبیعت میں خوشی ہوگی کہ اللہ نے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا زہ نصیب، کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہماری ہڈی اپنے راستے میں چھڑوائی، ہمیں یہ مصیبت اپنی راہ میں پہنچائی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ شرف قبول ہو جانے کا ایک ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول فرما لیا ہے. یہ انداز ہوگا کب؟ جبکہ آخرت کا یقین. تو فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی تو سوائے کھیل کود کے کچھ نہیں. جیسے ڈرامہ ہوتا ہے 3 گھنٹے کا، یہ 30 برس کا ڈرامہ ہے. کسی کو ہم نے جھوپڑی میں پیدا کر دیا ہے، کسی کو گولڈن سپون کے ساتھ پیدا کر دیا، سلور سپون نہیں گولڈن سپون. لیکن یہ کہ یہ بھی جب آنکھ کھلی کل کی تو موسم تھا خزاں کا، ذرا سی دیر ہے ادھر آنکھ کھلی، وہ 60 کروڑ تقسیم ہوئے ہوں یا 60 ارب تقسیم ہوئے ہوں، وہ بہرحال جو دنیا سے گیا اس کے لیے تو ایک پیسہ بھی نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ چاہے کوئی وڈیرے کے گھر پیدا ہو گیا، کوئی جھوپڑی میں پیدا ہو گیا، یہ اس دنیا کی زندگی ہی کا ہے نا ایک رول. ہو سکتا ہے کہ جو یہاں کسی جھوپڑی کے اندر اپنی زندگی کے دن گزار رہا ہے اور کسی چٹائی پر بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں ان عالیشان محلات کا وارث بنے جیسا کہ یہاں آ رہا ہے من الجنت غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. وہ جنت کے وہ ان کو جھروکے ملیں گے، وہ بالا خانے ملیں گے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. جیسے کہ سورہ صف میں ہم پڑھا ہے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، جنات عدن میں بڑے پاکیزہ گھرانے ہم نے ان کے لیے تیار کیے. جو یہاں جھوپڑی میں بیٹھا ہوا ہے، آخر کیا معین الدین اجمیری نے ساری عمر چٹائی پر نہیں گزاری؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر چٹائی پر نہیں گزاری؟ وہ واقعہ ایلا جب ہوا تھا، اس کا آپ نے سنا ہوگا یہ ایک واقعہ کہ جب 1 مہینے کے لیے حضور نے ازواج مطہرات سے ذرا تعلق اپنا منقطع کر لیا تھا. سورہ احزاب میں اس کا مفصل ذکر موجود ہے. تو حضرت عمر حضور ایک بالا خانے پر تنہا علیحدہ تھے کیونکہ ازواج سے لا تعلقی کر لی تھی. حضرت عمر حاضر ہوئے، نیچے کوئی 6 صحابی بیٹھے ہوئے دروازے پر، ان سے کہا کہ اطلاع دیجئے کہ عمر حاضری کی اجازت چاہتا ہے. حضور کو اطلاع ہوئی، حضور نے اجازت دے دی. جب حضرت عمر داخل ہوئے ہیں اس بالا خانے میں تو حضور اٹھ کر بیٹھ گئے. آپ نے اس وقت کرتا اتارا ہوا تھا، یعنی آپ کا جسم جو ہے وہ تہبند تھا، باقی جسم کے اوپر کپڑا نہیں تھا، اور آپ ایک چٹائی پر اس وقت استراحت فرما رہے تھے. جب اٹھ کر بیٹھے تو حضرت عمر نے دیکھا کہ کمر کے اوپر اس چٹائی کے نشان پڑ گئے، جیسے کہ آپ کا اکثر آپ کا مشاہدہ ہوگا. آنکھوں میں آنسو آ گئے حضرت عمر کے. حضور نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور قیصر و کسریٰ کے لیے دنیا میں کیا کیا ساز و سامان، کیا ناز و نعم، کیا ان کے لیے آسائشیں ہیں، اور آپ کے لیے یہ چٹائی ہے، یہ کھری چٹائی.
اور اس کی جس کی کہ بدیاں پڑ گئی آپ کی قبر پر. تو حضور نے فرمایا کہ عمر کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ یہ سب کچھ اپنا دنیا میں لے جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں عطا فرمائے. یہی بات حضور نے ایک مرتبہ فرمائی مالی ولی الدنیا عندما مثلی کا راکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها. مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار، میری مثال تو اس سوار کی سی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے سستانے کے لیے. اپنی منزل لیتا ہے، وہ درخت اس کا گھر نہیں، اس کا منزل نہیں، اس کا مقام نہیں، تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے. بس اتنا ہی تعلق مجھے اس دنیا سے. اسی لیے آپ نے فرمایا ہے کہ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل. دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتے مسافر ہو یا اجنبی ہو. یہ محسوس ہو کہ یہ یہاں کا باسی نہیں ہے، یہ یہاں کی سوچ ہی نہیں کا، یہاں پھیلنے پھولنے پلنے کی فکر ہی نہیں کرتا. یہ کہیں اور اس کا دل ٹکا ہوا ہے، کہیں اور اٹکا ہوا ہے. یہ اگر آپ کے وجود سے اس کا ظہور نہ ہو رہا ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان بالآخرہ جیسے کہ اس کا حق ہے وہ آپ کے دل میں نہیں ہے، آپ کے وجود میں سرایت نہیں کر چکا ہے. تو یہ آیت نوٹ کیجئے وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب. البتہ اس میں ایک آیت اور بھی آتی ہے قرآن مجید میں وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ دنیا جو ہے یہ سوائے دھوکے کی ٹٹی اور دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں. اس کے برعکس ایک حدیث آتی ہے بظاہر تضاد ہے لیکن اس کو ریزالو کیجئے اور وہ بات اسی مرحلے پر سمجھ لینی چاہیے. حضور نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ. دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے. اس کا مطلب یہ دنیا کی بڑی اہمیت ہے. یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں. ان دونوں کو کیسے ریکنسائل کریں گے؟ اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل کر دے تو یہ دھوکے کی ٹٹی، پھر تو یہ دھوکے کا سامان ہے. لیکن آخرت کو مقصود بنا کر دنیا میں محنت کرو گے تو یہی آخرت کی کھیتی ہے کہ یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے. اگر یہاں کچھ بویا نہیں تو کاٹو گے کیا وہاں جا کر؟ اس اعتبار سے بندہ مومن کو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس ایک لمحے میں اسے وہ کام کرنا ہے جس کا نتیجہ اس ابدی زندگی میں نکلے گا جس کو کبھی ختم نہیں ہوگا. اس اعتبار سے ہمارا ہر مومنٹ ہر لمحہ امر ہے، اس لیے کہ پوٹینشیل نتیجے کے اعتبار سے یہ امر ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. اس لیے کہ اس کے نتائج اس زندگی میں نکلیں گے کہ جس کے لیے کوئی انتہا نہیں. لہذا اس اعتبار سے دیکھیے تو دنیا کا ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی. اس اعتبار سے دیکھیے کہ اگر دنیا میں مشغول ہو کر آخرت کو بھول گئے یا دنیا تمہارا مطلوب و مقصود بن گئی تو پھر یہ دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. ان دونوں چیزوں کو دیکھ کر رکھیے. فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحیوان لو كانوا يعلمون. اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. اب آئیے اوپر والی آیات، اس میں خاص طور پر ہجرت کا حکم دیا جا رہا ہے اور بلکہ حکم نہ کہیے ہجرت کا اشارہ کیا جا رہا، رہنمائی دی جا رہی ہے. یہ ہجرت جو ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے یہ ہجرت حبشہ ہے. یہ حضور کی سیرت کا جو مکی دور ہے اس کا یہ ابتدائی مرحلہ پھر سمجھ لیجئے. آپ نے 3 سال دعوت دی جو کہ خفیہ دعوت تو نہیں تھی، کوئی انڈر گراؤنڈ موومنٹ نہیں تھی، لیکن یہ کہ برملا اعلان کے ساتھ بھی نہیں تھی. فرام پرسن ٹو پرسن، پرسنل کانٹیکٹ سے دعوت بڑھ رہی ہے. تیسرے سال میں وہ آیت نازل ہوئی کہ فاصدع بما تؤمر، اب ڈنکے کی چوٹ کہو اے محمد جس کا کہ تمہیں حکم ہوا ہے. تو آپ نے پہلی مرتبہ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آپ نے وا صبا ہا کا نعرہ لگایا، لوگوں کو جمع کیا اور پھر اپنی دعوت پیش کی. پہلے 3 سال اور یہ چوتھا سال، اس میں حضور کے خلاف صرف زبانی اقدام ہوا. پاگل کہہ دیا کسی نے، مجنون کہہ دیا کسی نے، کچھ کہہ دیا. لیکن چوتھے سال میں آ کر بات شروع ہو گئی فزیکل پرسیکیوشن. ستاؤ انہیں، مارو انہیں، بھوکا رکھو انہیں، گھروں میں بند کر دو انہیں. جو نوجوان تھے انہیں گھروں میں بند کر دیا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا نے چٹائی کے اندر لپیٹ کر اور دھواں دے دیا کہ دم نکلنے لگا گھٹن کی وجہ سے. کسی کو گھر سے نکال دیا گیا، مادر ذات برہنہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادر ذات برہنہ گھر سے نکال دیے گئے. کسی کو جیسا کہ میں نے حضرت بلال کا نقشہ کھینچا اس طرح ستایا جا رہا ہے. کسی کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے. یہ چوتھا سال جو ہے پرسیکیوشن، اور 5ویں سال میں یہ اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گئے. اسی وقت یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اور اسی وقت انہیں ایک رہنمائی دی گئی. وہ رہنمائی یہ ہے اس لیے کہ 5ویں سال میں ہجرت حبشہ ہوئی ہے، وہ رہنمائی اس میں دی جا رہی ہے. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون. اے میرے بندو میری زمین بہت کشادہ ہے. ذرا اندازہ کیجئے کتنے لطیف پیرائے میں بات کہی جا رہی ہے. یہ نہیں کہا گیا ہجرت کا لفظ یہاں کہیں نہیں آیا. میری زمین بہت کشادہ ہے، بس صرف میری بندگی کرو
یہ بس صرف میری بندگی کرو کا مفہوم کیا ہے، یہ تو انشاءاللہ کل تفصیل سے بیان ہوگا۔ عقیدہ توحید کے عملی تقاضے پر جب یہیں پر اسی مقام پر مجھے تقریر کرنی اور اقامت دین کی جد و جہد کیا ہے، یہ ساری چیزیں کل آئیں گی۔ لیکن اس وقت صرف یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی ایک مقام پر رہ کر تم میری بندگی نہ کر سکو تو تم اس مقام سے، اس ملک سے، اس جگہ سے بندھے ہوئے نہیں ہو، اور میری زمین